مناظر آپ اس وقت بلاول بھٹو زرداری کے اسلام آباد میں جو گھر ہے وہاں کے مناظر ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو مرکزی سیکریٹریٹ ہے وہاں کے مناظر ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر تیاری کی جا رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر تیاری کس چیز کی جا رہی ہے؟ جی ہاں، آج فیصلہ ہوگا مسلم لیگ نون کی جانب سے جو ملاقات کی گئی پاکستان پیپلز پارٹی کے جو شریک چیئرمین ہیں آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری ان کے ساتھ، اور ان کو حکومت سازی کی آفر دی گئی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی سے تعلق ہوگا وزیر اعظم پاکستان کا، یا تعلق ہوگا مسلم لیگ نون سے؟ اس حوالے سے یقینی طور پر بظاہر یہ دکھا دے رہا ہے کہ مسلم لیگ نون سے چونکہ بڑی تعداد میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نشستیں جتنے میں مسلم لیگ نون ایز کمپیئر ٹو پیپلز پارٹی کامیاب ہوئی ہے، تو بظاہر یہ دکھائی دے رہا ہے کہ جو آفر ہے وہ دوبارہ سے میاں محمد نواز شریف اور شہباز شریف کو ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ یا تو بلاول بھٹو زرداری کو بنایا جائے وزیر اعظم پاکستان، یا ہم بیٹھیں گے اپوزیشن میں۔ تو یہ صورتحال ہے جی، اور پیپلز پارٹی کا جو معاملہ ہے اس وقت یہاں طے ہوگا شام 7 بجے۔ آپ اندر کی مناظر دیکھ رہے ہیں کہ 7 بجے یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکریٹریٹ میں اہم اجلاس ہوگا، CEC یعنی کہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا یہ اہم اجلاس ہوگا، جس میں اس معاملے کو دیکھا جائے گا کہ وزیر اعظم جو ہیں پاکستان کے وہ بلاول بھٹو زرداری کو بنایا جائے گا یا نہیں بنایا جائے گا، جبکہ جو مسلم لیگ نون کی باقی آفرز ہیں ان کو کس طرح سے دیکھا جائے گا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو میڈیا کے نمائندگان ہیں وہ موجود ہیں اور وہ جائزہ لے رہے ہیں کہ کس طرح سے اجلاس میں جو آفرز ہیں مسلم لیگ نون کی ان کو دیکھا جا سکتا ہے، کس طرح سے جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس حکومت سازی میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے۔ اس حوالے سے یہ بھی جو تجاویز ہیں وہ موجود ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے جو وزیر اعظم کے امیدوار ہوں گے ان کو ووٹ دے گی، اس کے بعد ان کو جتوا دے گی، لیکن وہ خود اپوزیشن میں بیٹھنا پسند کریں گے اور ایک تگڑی جو اپوزیشن ہے وہ کریں گے۔ بظاہر یہ دکھائی دے رہا ہے کہ PTI کو اس سارے منظرنامے سے غائب کرنے کی یہ کوشش ہے، اور اس صورتحال کے بعد پیپلز پارٹی جو ہے اپوزیشن کا حصہ بنے گی، جبکہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ حکومت میں رہے گی۔ تو اس طرح سے ایک فرینڈلی اپوزیشن اور فرینڈلی حکومت سازی ہو سکے گی، اور تمام تر قانون سازی اور تمام تر جو معاملات ہیں وہ کیے جا سکیں گے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آخر اس معاملے میں کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ آج شام کو اہم اجلاس جو ہے بلایا گیا ہے پیپلز پارٹی ہاؤس میں، اور یہاں پر جو ہے وہ معاملات کی جو ہے وہ دیکھا جائے گا معاملات کو، اور بات یہی کی جا رہی ہے کہ ایک کمزور جو اتحادی جماعت ہے وہ بننے کی بجائے پیپلز پارٹی ترجیح دے گی کہ وہ حکومت سازی کا حصہ نہ بنے اور اپوزیشن کا حصہ بنے، اور بلاول بھٹو زرداری کو اپوزیشن لیڈر بنایا جائے، جو کہ یقین طور پر ایک اہم ترین سیٹ ہوتی ہے، اور تمام تر حکومتی معاملات میں بھی ان کی نظر ہوتی ہے۔ یاسر ملک صاحب، کیا لگ رہا ہے بلاول وزیر اعظم بنیں گے یا اپوزیشن لیڈر بنیں گے؟ دیکھیں، ابھی تک تو چونکہ نون لیگ کی نمبر گیم جو ہے بہت زیادہ ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ تیسرے نمبر پہ ہے، لیکن سیاست کا کنگ کہا جاتا ہے سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کو، اور غالباً اگر آپ نے ایک عاصمہ شیرازی کے ساتھ ان کا ایک پروگرام تھا جب یہ الیکشن ہو رہے تھے، تو اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی کرے گی پیپلز پارٹی کرے گی۔ تو دوسرا یہ ہے کہ اب آج سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوگا، اس اجلاس میں بڑی چیزیں جو ہیں واضح ہو جائیں گی، اور اس میں بھی کوئی دو راہ نہیں ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری جو ہیں وہ پرچیزر جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے بہت اچھے ہیں، کس کو کہاں سے کیسے خرید کے لانا ہے وہ 1 منٹ میں لے آتے ہیں۔ تو دیکھیں، اب آج اجلاس ہوگا، کافی چیزیں اس میں کلیئر ہو جائیں گی، لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور ایک کوئی ملا جلا سسٹم مخلوط قسم کی حکومت جو ہے وہ اس کا قیام جو ہے وہ اس وقت دکھائی دے رہا ہے۔ اچھا، ہم ڈیجیٹل میڈیا پہ دیکھتے ہیں تحریک انصاف کی ایکٹیویٹیز پہ آپ کی خاص نظر ہوتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے جو حمایتی امیدوار ہیں وہ PTI کو اس بار بھی خیر بات کہہ دیں گے، یا مشکل ہو جائے گا کافی؟ دیکھیں، بڑا مشکل ہے۔ KPK کے اندر اگر بات کریں نا، تو وہاں پہ آپ کو ایک کسی جماعت میں جانا ہے، تو وہ تو پوزیشن بڑی واضح ہوئی ہے۔ ایک جماعت میں جب آپ چلے جائیں گے، اس کے بعد آپ نے اپنا پارلیمانی لیڈر جو ہے منتخب کر لینا ہے۔ جب پارلیمانی لیڈر منتخب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ویسے ہی آٹومیٹیکلی جو پارٹی سربراہ ہوتا ہے اس کی تو اس طرح کی حیثیت پھر نہیں رہتی۔ پارلیمانی لیڈر نے تمام معاملات جو ہیں وہ خواہ صوبائی اسمبلی ہو
یا قومی اسمبلی اس میں اپنے اس نے معاملات چلانے ہوتے ہیں، وہ لے کر چلتا ہے سارے معاملات کو. تو میرے خیال میں مشکل ہے. اب جس طرح حلف نامے لیے گئے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں. ابھی آپ دیکھیں کل سے ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی کہ جو لوگ آزاد امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جو لوگ تھے، اگر وہ جیتے ہیں اور کسی پارٹی میں جا رہے ہیں، فار ایگزامپل نون لیگ میں جا رہے ہیں یا پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں، تو لوگ ان کے گھروں کے باہر جا رہے ہیں اور ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو اس طرح کی چیزوں کو بھی پھر فیس کرنا پڑے گا. لوگ جو ہیں وہ آپ کو جینے نہیں دیں گے، لوگ آپ کے گھروں کے سامنے آ جائیں گے. اسی طرح سے ہم نے ایک اور ویڈیو دیکھی جس کے اندر وہ نون لیگ کے ایک MNA ہیں، وہ جیت کے بعد جیسے ہی اپنے حلقے میں پہنچے تو لوگوں نے وہاں پہ چور چور کے نعرے لگانے شروع کر دیے. تو اب میرے خیال میں یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جن کو لوگوں کو، یہ امیدواروں کو جو ہے وہ فیس بھی کرنا پڑیں گی. لوگ بڑے سوچ سمجھ کے کسی بھی چھتری کے نیچے جائیں گے تو بڑا ان کو سوچ و بچار کرنی پڑے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے ووٹ دیے ہیں وہ حساب ضرور مانگیں گے آپ سے. یاسر ملک صاحب جی سینئر رپورٹر ہیں، دنیا نیوز سے ان کا تعلق ہے، گہری نظر رکھتے ہیں اور واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ یہ آسان نہیں ہوگا تحریک انصاف کے امیدواروں کے لیے کہ وہ چھوڑ کر جو ایک منڈی سجنے جا رہی ہے بلکہ سج چکی ہے اس میں بکاؤ مال بن کر بیٹھ جائیں اور کسی اور سیاسی جماعت کو وفاداریاں اپنی بیچ دیں. خاصا مشکل ہوگا. اور واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ اب تک جنہوں نے یہ کوشش کی ہے ان کا جینا جو ہے وہ دشوار بنایا ہے کارکنان نے، عوام نے، اور ان کو جو کریئر ہے اپنا تباہ ہوتا نظر آتا ہے. اس لیے یہ مشکل نہ ہوگا. لیکن پیپلز پارٹی اس بات پر کوشاں ہے. زرداری صاحب جو ہیں اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی صورت حکومت سازی میں اہم جو پوزیشن ہے یعنی وزیر اعظم پاکستان وہ پیپلز پارٹی کے حصے میں آ جائے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ CEC اجلاس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے.